اور آج کے سبق میں سورۃ حامیم زخرف کی 5 آیات کریمہ پڑھی جائیں گی، آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک، اور لفظوں کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو لفظی ترجمہ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہیں اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں، اور تمہیں چن لیا ہے 7 بیٹوں کے۔ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو، کیسی غلط تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کافروں میں سے کسی ایک کو بیٹی کی جسے رحمان کے لیے اللہ کی صفت بتاتا ہے، اللہ کے لیے مثال دیتا ہے بیٹیوں کی، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا بے رونق، بگڑا ہوا، اس حال میں کہ وہ غمگین ہوتا ہے، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا جس کی پرورش کی جاتی ہے زیب و زینت میں، اور وہ جھگڑا کرنے میں غیر واضح ہے، دلیل سے بات نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو جو وہ رحمان کے عبادت گزار ہیں بیٹیاں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ کافر موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب لکھ لی جائے گی گواہی ان کی اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیوں جھوٹی باتیں تم بنا لیتے تھے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہا کافروں نے اگر چاہتا رحمان نہ ہم پوجا کرتے ان کی۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے، خیالی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل پچو باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
انک حمید مجید۔ آج کے سبق میں سورۃ زخرف کی جو آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے۔ کل کے سبق میں بھی آیا تھا کہ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ مکے کے کافر جب اپنی اجناس میں سے جانوروں میں سے حصہ نکالتے تھے تو اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اور اپنے باپوں کے لیے بھی نکالتے تھے۔ جن بزرگوں کے یا فرشتوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی باقاعدہ اپنی کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے حصہ نکالتے تھے، اللہ کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ پھر اگر اللہ کا حصہ ان کے بتوں کے حصے میں مل جاتا تو کہتے خیر ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ان کے بابوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جاتا تو ڈرتے تھے بابا کوڑا کر دے گا۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 132 پر یہ بات موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 132 سورۃ الانعام، دوسری سطر۔ جی صفحہ نمبر 132 سولیہ قرآن کا، جس کے 16 سطریں ہیں، اور دوسری سطر ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور کافروں نے بنا دیا اللہ کے لیے اس میں سے جو کھیتی اللہ نے پیدا کی، اور چوپایوں میں سے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے، اور اس سے اللہ کا بھی نکالا، اپنے بتوں کا بھی نکالا۔ نصیباً حصہ نکالتے ہیں، فقالوا پس کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ تو اللہ کا ہے ان کے باطل خیال میں۔ حالانکہ اللہ کا حصہ نکالنا تو باطل خیال نہیں، کیوں جی اللہ کا حصہ نکالنا کوئی برا کرتے تھے، لیکن اس کو بھی اللہ نے باطل خیال کیا، کیونکہ جب شرک ساتھ شامل ہو جائے تو اللہ کے راستے میں بھی دینے کا کوئی فائدہ، اچھی طرح سمجھو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی بیکار ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اپنے شریکوں کے حصے نکالے تو اللہ کا حصہ نکالنا بھی باطل ٹھہرا۔ یہ حصہ ہے اللہ کا بزعمہم، ساتھ ان کے باطل خیال کے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، لات عزا منات کا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے پس وہ نہیں مل سکتا اللہ کے حصے میں۔ ڈرتے تھے کہ بابا کا حصہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو بابا پکڑ لے گا، کوڑا کر دے گا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہے پس وہ مل سکتا ہے ان کے شریکوں کے حصے میں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ دا حصہ نہ بھی کڈیا تے خیر ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مشرکوں کی شیطان مت مار دیتا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نور میں سے نور جدا ہوا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی کوئی کم ہے، ہمارے نبی نور میں سے نور جدا ہوا ہے، اللہ کا جز ہیں۔ تو یہ خود ساختہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ شرک کا رد کیا، فرمایا اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی اور اپنے لیے کس کو پسند کیا؟
بیٹوں کو، کیسی شیطان نے ان کی مت مار دی ہے۔ تقسیم بھی کی تو غلط طریقے سے کی، اپنے لیے بیٹے پسند کیے اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا کہ فرشتے اللہ کے گھر میں بیٹیوں کی طرح ہیں، جس کو چاہیں فیض پہنچا سکتے ہیں، نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو غم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کا چہرہ بے رونق اور سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے۔ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، تو جب شیطان مت مار دیتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ آج کل کئی پیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دلہن بنے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں ایک بابا ہے، دلہن بن کے رہتا ہے، پوری میک اپ کرتا ہے عورتوں کی طرح، کپڑے بھی عورتوں والے پہنتا ہے، اور لوگ ہیں کہ جا کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابا اللہ کی دلہن ہے۔ جی کیسا کیسا کفر اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں شیطان سکھاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے؟ جو چاہا نام رکھ لیا، ایسے ایسے نام ہیں کہ عقل دنگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ خیر پور میں ایک دربار ہے کھوتے شاہ، خیر پور میں ایک دربار ہے، وہاں کھوتوں کا چڑھاوا چڑھتا ہے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں جی بابے کو جب یہ زندہ تھا کھوتے بڑے پسند تھے، تو وہاں کھوتے ہی چڑھتے رہتے ہیں۔ جی ایبٹ آباد میں ایک دربار ہے کھوتا قبر، کھوتا قبر، وہاں بھی پوجا ہوتی ہے، وہاں دفن ہی کھوتا ہے، کیونکہ وہ کھوتا بڑا نیک تھا، وہ کئی ڈیروں کا راشن گھر سے باندھ دیتے خود ہی لے جاتا، وہاں وہ سبزیاں باندھ دیتے خود ہی گھر آ جاتا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کی قبر بنا دی، بعد میں جھنڈا لگا دیا، تو وہاں اب میلہ لگتا ہے۔ امروہہ میں ایک دربار ہے بچھو والی سرکار، اسے بچھوؤں سے بڑا پیار ہے، لوگ وہاں بچھوؤں کا چڑھاوا بھی چاڑھتے ہیں۔ مانسیرا میں ایک بابا ہے جو چند دن پہلے مر گیا ہے، اس کا نام ہے سوٹے شاہ، کیونکہ جب کوئی مرید آتا ہے تو اس کو سوٹے مارتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں سوٹا کوئی مارے تو ہمارا کام ہو جائے۔ نواز شریف نے بھی وہاں سے سوٹا کھایا تھا تو وہ کہتا تھا اب میں وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن جیل چلا گیا۔ بے نظیر بھٹو بھی وہاں سے سوٹا کھا کے آئی تھی۔ جی اسی طرح ہڑپا میں ایک دربار ہے کتیاں والی سرکار، جی مریدکے میں ایک دربار ہے پتنگ شاہ، گجرات میں ایک دربار ہے کانواں والی سرکار، لاہور میں ایک دربار ہے اٹ والی سرکار، اور 12 کھو راول پنڈی کے پاس ہے کھمبے شاہ۔ جی لسوڑی شاہ بھی ہے فیصل آباد میں، جو 8 بازار ہے گھنٹہ گھر کے پاس ایک چھوٹا سا دربار ہے لسوڑی شاہ، اس کو لسوڑیاں بڑی پسند تھیں۔ ایک بزرگ ہے ہر وقت ہیلمٹ پہن کے رکھتا ہے، اس کا نام ہے ہیلمٹ والی سرکار۔ ایک بابا ہے بہت گالیاں دیتا ہے، اس کا نام ہے غصے والی سرکار۔ اجمل پور ہے ایک قصبہ یہ جنگ کے علاقے میں، اس کا نام ہے سانپوں والی سرکار۔ تو جو چاہتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں۔ کشمیر میں ایک بزرگ ہے، اس کا نام ہے نانگے شاہ، کیونکہ اس کی ولایت یہی ہے کہ ہر وقت ننگا رہتا ہے۔ ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں عقل دنگ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شریک ٹھہرا کر انسان نے شرک کر کے بہت بڑی ناشکری کی، چھوٹی ناشکری یا بڑی ناشکری؟ بہت بڑی ناشکری۔
اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، بیٹے پسند نہیں، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی۔ فرمایا کیا اللہ نے لڑکیوں کو اپنے لیے منتخب کرنا تھا؟ حالانکہ لڑکی مرد کے مقابلے میں ناقص ہے، مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ عورتوں کا کمزور ہونا قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں عقل میں بھی ناقص ہیں، دین میں بھی ناقص ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے سمجھدار مردوں کی مت مار دیتی ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا عقل کیسے کم ہے اور ہمارا دین کیسے کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عقل تو اس لیے کم ہے کہ جہاں ایک مرد گواہ بنتا ہے تم 2 عورتیں گواہ بنتی ہو۔ سورت البقرہ کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں؟ دیکھو صفحہ 44 پر، صفحہ نمبر 44 سورت البقرہ، صفحے کے نیچے آتا ہے کہ یا تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اگر مرد 2 نہ ملیں تو 1 مرد کو اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ صفحہ نمبر 44 اور نیچے سے اوپر 4تھی سطر۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس اگر نہ ہوں 2 مرد، فَرَجُلٌ پس 1 آدمی کو گواہ بنا لو، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتوں کو، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان میں سے جن کو تم گواہ پسند کرو، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا کہ اگر 1 عورت بھول جائے گی ان دونوں میں سے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ پس یاد کرا دے گی 1 ان دونوں میں سے دوسری عورت کو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر ان کو کہا کہ تم عقل میں کمزور ہو۔ عورتوں نے پوچھا ہمارا دین کیسے کمزور ہے؟ فرمایا مرد پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن تم جب حیض کی حالت میں ہوتی ہو، ناپاک ہو جاتی ہو، تو تم نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی۔ روزے تو بعد میں رکھنے پڑتے ہیں اور نماز بالکل معاف ہے، اور نماز بالکل معاف ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں دوسری جگہ۔ حیض کی حالت میں عورت طواف نہیں کر سکتی خانہ کعبے کا، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے فرمایا تمہارا دین بھی کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں زیورات کو اور خوبصورتی کو زیادہ پسند کرتی ہیں، حالانکہ اللہ نے ویسے بھی ان کو خوبصورت بنایا ہے، پھر بھی ان میں احساس کمتری ہے، کیونکہ بیوٹیشن میں جاتی رہتی ہیں، 5-5 ہزار کی میک اپ کرواتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زیب و زینت میں پرورش پاتی ہے اس کو تم نے اللہ کا شریک بنانا تھا، اور جو جھگڑا کرتے ہوئے بھی غیر واضح ہے۔ اسی لیے ہر ملک کی فوج، کافروں کی فوجیں بھی مردوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لڑائیوں میں جنگیں مرد لڑتے ہیں یا عورتیں؟ فرمایا عورت جھگڑا کرنے میں اور لڑائی کرنے بھی غیر واضح ہے، شور زیادہ مچائے گی لیکن اپنی بات کو دلیل سے منوا نہیں سکتی۔ لیکن یہ اکثر عورتوں کی بات ہے، اگر بعض عورتیں سمجھدار ہوں تو وہ مستثنا ہے۔ حکم اکثریت پر لگتا ہے۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ اکثریت پر۔ فرمایا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جو کہ رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں۔ ان کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ پیغمبروں کو اللہ کا شریک بنا دیا جو اپنی پیشانیاں اللہ کے سامنے سجدے میں رگڑتے ہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا؟ تم دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں۔ فرمایا ان کی جھوٹی گواہی قیامت والے دن ہم پیش کر دیں گے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی
اور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، گواہی لکھ لی جائے گی اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قیامت کا دن اسی لیے ہے، ہر بندے سے اس کے کفر و شرک اور بے دینی کے بارے میں پوچھا جائے گا، گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، یہ کیوں کہا کہ پوچھا جائے گا، لکھ لیا جائے گا؟ ساتکتابوں کا کیا معنی ہے؟ آن قریب لکھ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ فوراً میں نے لکھ لیا۔ تو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بڑا علمی نکتہ بتایا ہے کہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا آن قریب لکھ لیں گے، آن قریب لکھ لیں گے۔ سورۃ مریم میں بھی اسی طرح آتا ہے، آن قریب لکھ لیں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے شاید توبہ کر لے، شاید اگر بندہ گناہ کر کے کفر شرک کر کے ساتھ ہی توبہ کر لے اور رو پڑے اور معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتے۔ حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتہ جو ہے وہ سردار ہے اور برائیاں لکھنے والا اس کے ماتحت ہے۔ جب وہ کوئی برائی لکھتا ہے تو فرشتے سے دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی نہ لکھو، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر لکھ لیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ان قریب لکھ لی جائے گی گواہی ان کی۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ انداز قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، یہ دیکھیے صفحہ 281 پر دیکھو، صفحہ نمبر 281 سورۃ مریم۔ جی یہاں بھی آتا ہے آیت نمبر 79 میں کہ یہ جو کفر اور شرک کی باتیں کرتے ہیں ایسے نہیں چلے گا، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہاں آتا ہے سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کفر کی بات کہی، تو وہاں بھی آتا ہے ان قریب لکھ لیں گے۔ تو اس میں موقع دیا جاتا ہے بندے کو، اگر ڈر جائے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بزرگوں کے بت پوجتے ہی نہ فرشتوں کی پوجا کرتے۔ تو ہر زمانے میں کافر و مشرکوں نے اپنے گناہ اللہ کے کھاتے میں ڈالے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ آیتیں دکھائی تھیں، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم پوجا پاٹ نہ کرتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہی نہ، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس طرح کی ایک ہے سورۃ الانعام میں بھی ہے، صفحہ 134 کھولو، صفحہ نمبر 134، یہاں بھی آتا ہے تیسری سطر، چوتھی سطر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148، صفحہ نمبر 134 سولیہ قرآن کا، اور چوتھی سطر، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم شرک کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، حتیٰ کہ انہوں نے مزہ چکھ لیا ہمارے عذاب کا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجیے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، علم وحی، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، پس نکالو اس کو ہمارے سامنے۔ علم کی تو بات ہے کوئی نہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔
باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے، باپ دادے شرک کرتے تھے، یہ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اندازے کرتے، مگر اندازے کرتے۔ لوگوں کی باتیں حجت نہیں ہوتی، باپ دادے کی رسمیں دین نہیں ہے، دلیل تو اللہ کی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے دلیل تو اللہ کی پوری ہے اور پکی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، صرف طلب والے کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی یہی بات ہے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم بزرگوں کے بت نہ پوجتے، نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے۔ اللہ نے اس کا رد کیا، فرمایا جاہلو تمہارے پاس کچھ علم نہیں، صرف رسموں پر چلتے ہو۔ تمہارے باپ دادے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم بھی بزرگوں کے بت بنا کر پوجنے لگ گئے۔ جیسے آج کل کی عوام، انہوں نے دیکھا کہ باپ دادے بزرگوں کی قبروں پر میلہ لگاتے ہیں، عرس لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، یہ بھی لگ گیا اسی کام میں۔ تو قرآن چھوڑنے کا بڑا نقصان ہے، اس لیے ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا چاہیے، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اے مکے کے کافرو، مشرکو، ان انتم الا ان ہم الا یخرصون، یہ اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مکے کے مشرکوں کی 4 غلطیاں یہاں اللہ نے بتائیں۔ پہلی غلطی یہ کہ اللہ کی اولاد مقرر کی، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ دوسری غلطی کہ اللہ کی اولاد بھی بنائی تو لڑکیوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، یہ دوسری غلطی جو کہ اپنے لیے پسند نہیں۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ پھر ان کی پوجا بھی کی، کیونکہ مکے کے کافروں نے جہاں نبیوں ولیوں کے بت بنائے ہوئے تھے، وہاں فرشتوں کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور چوتھی غلطی یہ کہ اپنے کفر شرک کو اللہ کی رضامندی سمجھ بیٹھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ساری غلطیاں ان کو لگ گئیں اور شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی، حالانکہ ہر پیغمبر کی توحید کی دعوت تھی، ہر پیغمبر نے لوگوں کو شرک سے منع کیا۔ ارشاد فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا انہوں نے بنا لی، کیا اللہ نے بنا لی ہیں، مما یخلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، اپنی مخلوق میں سے، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بنا لی بنات، بیٹیاں؟ یہ کافروں کا خیال تھا۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے چن لیے تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے تمہاری مت مار دی، اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کر دیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، ساتھ اس بیٹی کے جو بیان کی اس نے رحمان کی صفت، جس کو رحمان کے لیے بیٹیاں بنایا، جب اس کے اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا، بے رونق، بگڑا ہوا، پریشانی کی وجہ سے، غمگین ہونے کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، انتہائی دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ یہ حالت اللہ نے کافروں کی بیان فرمائی ہے، لیکن آج کے مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ چنگے مسلمان نے بھئی بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن کئی تو ایسے ظالم ہیں طلاق ہی دے دیتے ہیں اگر بیٹیاں پیدا ہوں۔ کیسے جاہل ہے بھئی، اولاد عورتیں پیدا کرتی ہیں یا اللہ پیدا کرتا ہے؟
اس کا مطلب ہے یہ عورتوں کو خدائی درجہ بھی دیتے ہیں کہ عورتیں